بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ڈیری فارمنگ ان پاکستان یوٹیوب چینل پر آپ سب دوستوں کو خوش آمدید۔ لائف سٹاک فارم بنانے کے لیے سب سے پہلا مرحلہ جانوروں کا انتخاب ہے۔ اس ضمن میں بہت سے سوالات ذہن میں آتے ہیں، مثلا فارم میں گائے رکھی جائیں یا بھینسیں یا دونوں ہی، فارم جھوٹیوں ویڑیوں سے شروع کیا جائے یا دودھ والے جانوروں سے، یہ جانور کہاں سے خریدے جائیں، اور جانوروں کی دودھ کی اوسط پیداوار کم از کم کتنی ہو تاکہ وہ منافع بخش ثابت ہو سکیں۔ یہ سوالات ایسے ہیں جن کا کوئی بھی واضح جواب ممکن نہیں ہے۔ ہر آدمی کو اپنے حالات کے مطابق فیصلہ کرنا چاہیے کہ وہ کیا کرے، لیکن اس فیصلہ کرنے میں جو بنیادی معلومات درکار ہیں ان کی تفصیل انشاءاللہ آپ کو اس ویڈیو کے اندر ملے گی تاکہ آپ کو فیصلہ کرنے میں آسانی ہو۔ تو اس لیے یہ ویڈیو اینڈ تک ضرور دیکھیے گا اور ویڈیو کو اسکپ نہ کیجیے گا تاکہ کوئی بھی پوائنٹ آپ مس نہ کریں، اور اگر ویڈیو اچھی لگے تو ویڈیو کو لائک کریں، اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو لازمی پریس کریں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو مل سکے، اور کمنٹس میں اپنی رائے کے بارے میں بھی ضرور آگاہ کریں، اس سے ہماری حوصلہ افزائی ہوتی ہے اور ہم آپ کے لیے ڈیری فارمنگ کے حوالے سے مزید بہتر سے بہتر ویڈیوز بنانے کی کوشش کرتے ہیں۔ آئیے اب چلتے ہیں آج کی ویڈیو کی طرف۔ دوستوں، اگر آپ نے دودھ کا کاروبار کرنا ہے یعنی ڈیری فارم بنانا ہے تو بہتر ہوگا کہ آپ گائے اور بھینسیں دونوں کو ہی اپنے فارم پر جگہ دیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ بھینسوں کا بچہ دینے کا موسم زیادہ تر جولائی تا ستمبر ہوتا ہے اور وہ مارچ سے جون تک یعنی گرمی کے سخت دنوں میں اپنی بیانت کے آخری مہینوں میں ہوتی ہیں، اور ان دنوں میں ان کے دودھ کی پیداوار کم ہو جاتی ہے، جبکہ ان دنوں میں دودھ کی مانگ میں بہت زیادہ اضافہ ہو جاتا ہے۔ اگر آپ کے پاس صرف بھینسیں ہی ہوں تو پھر دودھ کی متوقع مانگ کو پورا کرنا بہت مشکل ہو جاتا ہے، جبکہ بھینسوں کے مقابلے میں گایوں میں بچہ دینے کا موسم جنوری تا مارچ ہوتا ہے، اس لیے وہ مارچ سے مئی کے مہینوں میں اپنی بیانت کے عروج پر ہوتی ہیں، اور اس دوران ان کے دودھ کی پیداوار بھی بہت زیادہ ہوتی ہے اور وہ اپنے پیک لیول پر ہوتی ہیں۔ لہٰذا ان دنوں میں گایوں کے دودھ سے آپ دودھ کی سپلائی کو برقرار رکھ سکتے ہیں، یعنی آپ کو دودھ کی شارٹیج کی کوئی پرابلم نہیں ہوگی۔ عام طور پر گائے کی تعداد 25 سے 50% تک رکھی جاتی ہے، لیکن آپ اپنے تجربے اور مارکیٹ کی طلب کے مطابق گائے اور بھینس کی تعداد میں اپنے حساب سے کمی بیشی کر سکتے ہیں۔ ہمارے ملک میں پچھلے چند سالوں میں آسٹریلیا، امریکہ اور دوسرے ممالک سے فریزین، جرسی یا ان دونوں نسلوں کے ملاپ سے پیدا شدہ دوگلی نسل کی گایوں کو درآمد کر کے ڈیری فارم بنانے کا سلسلہ شروع ہوا، جو اب بھی کسی حد تک جاری ہے۔ ان جانوروں کی روزانہ پیداوار ہماری مقامی گایوں سے بہت زیادہ ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، لیکن ابھی تک کوئی ایسی واضح تحقیق سامنے نہیں آئی جس سے یہ ثابت کیا جا سکے کہ کیا یہ جانور ہمارے ماحول میں منافع بخش ہیں یا نہیں۔ لیکن پچھلے سالوں میں جتنے بھی نئے فارم بنے تھے ان کی تعداد میں کافی کمی واقع ہوئی ہے، جو ان نسلوں کی کارکردگی اور منافع بخش ہونے پر ایک سوالیہ نشان ہے، لیکن فی الحال اس سوال کا حتمی جواب دینا مشکل ہے۔ اس کے بعد اگلا سوال یہ ہے کہ ڈیری فارم جھوٹیوں اور ویڑیوں سے شروع کیا جائے یا دودھ دینے والے جانوروں سے۔ اس کا جواب یہ ہے کہ ڈیری فارم اگر جھوٹیوں اور ویڑیوں سے شروع کیا جائے تو اس کا فائدہ یہ ہے کہ جانور کو خریدنے پر آپ کی جو ابتدائی لاگت ہے وہ کم آتی ہے، مگر ان جانوروں کے دودھ دینے کی صلاحیت کے بارے میں آپ کو کوئی علم نہیں ہوتا کہ یہ مستقبل میں اچھا دودھ کریں گی یا کم دودھ کریں گی۔ اگر یہ ویڑیاں یا جھوٹیاں زیادہ دودھ دینے والی نکل آئیں تو آپ کو یقیناً منافع ہوگا، لیکن اگر صورتحال اس کے برعکس ہوئی تو آپ کو معاشی طور پر نقصان ہوگا، کیونکہ کم پیداواری صلاحیت کے جانور تجارتی پیمانے پر ڈیری فارمنگ کے لیے منافع بخش نہیں سمجھے جاتے۔ اس کے علاوہ بچہ دیتے وقت بھی جانور بہت سے مسائل کا شکار ہو سکتے ہیں، اور اس طرح آپ فارم سے منافع حاصل کرنے میں زیادہ پر اعتماد نہیں ہو سکتے۔ اس کے مقابلے میں اگر آپ دودھیل جانور خریدیں تو آپ کی ابتدائی لاگت زیادہ ہوتی ہے، مگر آپ جانوروں کی قیمت پیداوار کے حساب سے ادا کرتے ہیں، اس لیے آپ کو اپنے جانوروں کی پیداواری صلاحیت کا علم ہوتا ہے۔
اس طرح آپ اپنے فارم کی آمدنی کے بارے میں بہتر طور پر اندازہ لگا سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ جب دودھیل جانور خریدا جاتا ہے تو فارم پر لاتے ہی آپ کی آمدنی شروع ہو جاتی ہے۔ اس طرح اس جانور کی خوراک پر روزانہ کی بنیاد پر آنے والے خرچ اس کے دودھ کی پیداوار سے پورے ہوتے رہتے ہیں اور آپ کو اضافی رقم کی ضرورت پیش نہیں آتی اور وقتی طور پر آپ کو مالی لحاظ سے سہارا مل جاتا ہے۔ اس لیے اگر آپ کے پاس سرمایہ موجود ہو تو دودھیل جانور خریدنا زیادہ مناسب ہوگا، اور اگر آپ کے پاس اپنی زمین موجود ہے اور آپ لمبے عرصے کے لیے منافع کا انتظار کر سکتے ہیں تو پھر اس صورت میں آپ فارم کو جھوٹیوں سے اور ویڑیوں سے شروع کرنا آپ کے لیے زیادہ بہتر ہوگا۔ اس کے بعد اگلا سوال یہ ہے کہ جانور کہاں سے خریدے جائیں۔ جانور خریدنے کے لیے منڈیاں ہیں یا انفرادی طور پر جگہ جگہ جا کر جانور کے بارے میں معلوم کر کے ان کو خریدا جائے۔ ہر طریقے کے علیحدہ علیحدہ فوائد اور نقصانات ہیں۔ مثال کے طور پر اگر منڈی سے جانور خرید تو اس کا فائدہ یہ ہے کہ آپ کو ایک ہی جگہ پر ہر قسم کے جانور مل جاتے ہیں اور تھوڑے وقت میں آپ زیادہ سے زیادہ جانور خرید سکتے ہیں۔ مگر ہمارے یہاں منڈیوں میں جس طرح کے جانور خریدے اور بیچے جاتے ہیں اس کے لیے آپ کو ایک تجربہ کار اور ماہر بیوپاری کی ضرورت ہوگی جو کہ آپ کو منڈی سے آپ کی مرضی کے مطابق جانور خرید کر دے۔ ہر آدمی منڈی سے اچھا جانور نہیں خرید سکتا۔ اکثر منڈیوں سے خریدے ہوئے جانوروں کے نقائص کا علم نہیں ہو پاتا اور بیچنے والے بیوپاری نقص چھپا کر جانور بیچ دیتے ہیں، لہذا فارم پر پہنچ کر ہی جانور کی اصل حقیقت کا صحیح علم ہو پاتا ہے۔ لیکن اس وقت پر آپ کچھ نہیں کر سکتے کیونکہ آپ نے تو قیمت ادا کر دی ہوتی ہے، لہذا اب یہ جانور جیسا بھی ہو آپ کو اسی پر اکتفا کرنا پڑتا ہے۔ لیکن اگر آپ کسی ماہر اور دیانتدار بیوپاری کی خدمات حاصل کر لیتے ہیں تو منڈی سے اچھے جانور خریدے جا سکتے ہیں۔ انفرادی طور پر جانوروں کو خریدنے کے بھی اپنے فوائد ہیں۔ مثال کے طور پر آپ جانور کا ایک سے زیادہ مرتبہ دودھ نکال کر اس کی اصل اور صحیح پیداوار کا اندازہ لگا سکتے ہیں۔ آپ کو جانور کی اچھی اور بری عادات کا علم ہو جاتا ہے، مگر اس میں وقت اور حوصلہ درکار ہے۔ آپ کو بار بار ایک جگہ جانا پڑتا ہے اور جب جانور آپ کو پسند آ جاتا ہے تو پھر مالک کو بھی پتہ چل جاتا ہے کہ آپ واقعی جانور خریدنا چاہتے ہیں، تو وہ پھر اسی حساب کے قیمت بھی زیادہ مانگتا ہے۔ اس کے لیے بھی آپ کو ایک بیوپاری کی خدمات درکار ہوں گی۔ ایک عام آدمی جس کا جانور خریدنے کا پہلے سے کوئی تجربہ نہ ہو اس کے لیے جانور خریدنا خاصا مشکل کام ہوتا ہے۔ البتہ ایک ماہر بیوپاری جس کا کام ہی یہی ہے کہ وہ روزانہ کسی نہ کسی منڈی میں جا کر یا کہیں سے بھی جانور خریدتا ہے تو وہ اس حوالے سے بہت زیادہ تجربہ رکھتا ہے اور وہ اس سلسلے میں آپ کی بہت مدد کر سکتا ہے۔ بیوپاریوں سے جانور اس شرط پر بھی خریدے جا سکتے ہیں کہ ان کی یومیہ پیداوار اگر ایک خاص مقدار سے زیادہ ہوگی تو آپ لے لیں گے، ورنہ جانور واپس کر دیے جائیں گے۔ ان معلومات کی روشنی میں آپ اچھی طرح فیصلہ کر سکتے ہیں کہ اچھے جانور کس طرح خریدے جا سکتے ہیں۔ اس بحث کا آخری سوال یہ ہے کہ جانوروں کی کم از کم پیداوار کتنی ہو کہ وہ جانور تجارتی پیمانے پر فارمنگ کے لیے قابل قبول ہو۔ اس سوال کا جواب یہ ہے کہ جو جانور آپ کو روزانہ خوراک اور مزدوری وغیرہ کے خرچ نکال کر کچھ آمدنی دے سکے تو وہ قابل قبول ہے، ورنہ وہ معاشی نقصان کا باعث ہے۔ اب خوراک اور مزدوری کا خرچ ہر جگہ یکساں نہیں ہے۔ دیہاتوں میں شہروں کے مقابلے میں چارہ اور مزدوری دونوں سستے ہوتے ہیں لیکن دودھ کی قیمت بھی کم ملتی ہے، جبکہ شہروں میں خوراک اور مزدوری مہنگے ہیں لیکن دودھ کی قیمت دیہات کے مقابلے میں زیادہ ہوتی ہے۔ بہرحال ایک عام اندازے کے مطابق 10 لیٹر یومیہ سے کم دودھ دینے والے جانور زیادہ عرصہ تک نفع کا باعث نہیں ہو سکتے۔ اس کے جواب میں یہ کہا جا سکتا ہے کہ ایسے جانور تو بہت کم ہیں اور لوگ تو کم پیداوار والے جانور پال کر بھی آمدنی حاصل کر رہے ہیں۔ تو اس کا جواب یہ ہے کہ ایسے لوگوں کی روزانہ لاگت یعنی ان پٹ کاسٹ بہت کم ہوتی ہے، وہ اپنی لیبر کو شامل نہیں کرتے، چارہ وغیرہ اکثر چرائی سے حاصل کر لیتے ہیں یا گھاس وغیرہ کاٹ کر لے آتے ہیں، اس لیے وہ یقیناً اس سے بھی منافع حاصل کر لیتے ہیں۔ مگر تجارتی پیمانے پر فارمنگ کے لیے 10 لیٹر یومیہ سے کم دودھ دینے والے جانور منافع بخش ثابت نہیں ہو سکتے۔ ویڈیو اچھی لگی تو ویڈیو کو لائک کریں، اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو لازمی پریس کریں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو مل سکے، اور کمنٹس میں اپنی رائے کے بارے میں بھی ضرور آگاہ کریں، اس سے ہماری حوصلہ افزائی ہوتی ہے اور ہم آپ کے لیے ڈیری فارمنگ کے حوالے سے مزید بہتر سے بہتر ویڈیوز بنانے کی کوشش کرتے ہیں۔